بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گندل، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج 7 ستمبر ہے، سال 2022۔ چشتیاں میں آج اس حکومت کے خلاف عوام نے سو موٹو ایکشن لیا ہے۔ کپتان نے بڑی جذباتی تقریر کی ہے۔ مسٹر ایکس اور وائی کو آج کون سا بڑا چیلنج دیا گیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ پرویز الہی کی وزارت اعلیٰ خطرے میں ہے، جنرل باجوہ کے قدموں میں کیسے ڈھیر ہوئے ہیں، یہ بھی ایک بڑی زبردست سٹوری ہے، اس پر بات کریں گے۔ اسٹیبلشمنٹ 2 گروپس میں تقسیم ہو چکی ہے، یہ بہت بڑا دعویٰ سامنے آیا، اور لیگی صحافی مریم نواز کے انکل نجم سیٹھی نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ اسی سے ہم ویڈیو کا آغاز کریں گے، اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ ویسے تو صحافت کے اعتبار سے گھٹن کا ماحول ہے۔ آج کے جلسے کے اندر بھی الیکٹرانک میڈیا نے بلیک آؤٹ کیا ہے، سوشل میڈیا کو جو نیٹ ورک ہے وہ بھی کمزور کیے جاتے ہیں، انٹرنیٹ بند کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود عوام چونکہ خود سو موٹو ایکشن لے رہی ہے، اور آج کی جو تقریر ہے اس کے اندر بڑے جذباتی پہلو میں ہیں اور بڑے حقیقت پسندانہ گفتگو خان صاحب نے کی ہے، اور اس کا آنے والے دنوں میں جو امپیکٹ پڑ رہا ہے وہ بڑا ہی دلچسپ ہے، اس پر تو بات کریں گے۔ لیکن صحافی کوئی میرے جیسا اور فیصل تارڑ صاحب جیسا اور صدیق جان اور مخدوم شہاب جیسے لوگ جب بات کریں گے تو ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ بھئی بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کو ملک چھوڑنا پڑا ہے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ لیکن دوسری طرف وہ کچھ ایسے صحافی ہیں جن کو کھلی چھٹی ہے، وہ جو مرضی ہے اداروں کو بدنام کریں، اداروں کو تقسیم کریں، جو مرضی ہے دعوے کریں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اس میں ہے نجم سیٹھی، آئے روز کوئی نہ کوئی وہ نئی سٹوری لے کر آتے ہیں، اور اس کا کوئی بھی ریبٹل جو ادارے کی طرف سے آنا چاہیے یا کم از کم ان کو سمجھانا چاہیے، ایسا نہیں ہوتا۔ نجم سیٹھی نے بڑی عجیب بات کی ہے، اور اس نے مزید کچھ چیزیں کھول دی ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گا گیم فار دی اسٹیبلشمنٹ کہ ان کے اندر کی باتیں ساری جو ہے وہ اگر میرے تک پہنچ رہی ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ خان صاحب تک تو وہ بالکل پہنچ رہی ہیں، اور وہ خان صاحب اس کے بیسس کے اوپر اپنی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ یہ کل جب میں نے یہ کہا تھا، میرے پاس کوئی انسائیڈ انفارمیشن اتنی نہیں تھی، تھوڑی بہت تھی، مگر میں نے جب بیان پڑھا تو مجھے نظر آ گیا تھا کہ یہ بیان بہت کمزور بیان ہے۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ یعنی وہ طبقہ ہے جو اتنا نوکر ہے شریف مافیا کا، یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو کچل دو، عمران خان کی سیاست ختم کر دو، اس کو جیل میں ڈالو، اس کو سزا دلواؤ۔ یہ بیچارے بڑے پریشان ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ جو گجرات جلسے کے اندر، فیصل آباد جلسے میں جو خان صاحب نے گفتگو کی ہے اس پر ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے ISPR کی طرف سے، تو وہ کہتے ہیں یہ بڑی نرم ہے، چونکہ خان صاحب جو ہے ان کے پاس تمام اطلاعات اور خبریں پہنچتی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ 2 گروپوں میں ہے، ایک گروپ کہتا ہے خان صاحب کو سبق سکھاؤ، دوسرا گروپ کہتا ہے نہیں ہاتھ ہلکا رکھو، اور یہ آپس کے اندر اسٹیبلشمنٹ بھی تقسیم ہے۔ اب ان کو کون خبر دے رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر میرے تک یہ خبر پہنچ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے خان صاحب تک تو یہ ساری خبریں پہنچتی ہیں، اور مسلسل جو نجم سیٹھی ہے اور اس طرح کے چند اس کماش کے جو صحافت کے اندر بیٹھے ہوئے نون لیگ اور زرداری صاحب کے ایجنٹ ہیں، وہ اس طرح کی خبریں دیتے ہیں، وہ اداروں کو متنازع کریں، حملہ آور ہوں، ان کو کھلی چھٹی ہے، نہ کوئی کیس بننا ہے، نہ ان کی گرفتاری ہونی ہے، نہ ان کو ملک چھوڑنا پڑنا ہے۔ لیکن جو اس حکومت کی کرپشن، چور بازاری، ڈکیٹی پر آواز اٹھائے گا تو ان کو بیرون ملک بھاگنا پڑے گا یا جیل جانا پڑے گا۔ یہ چیز جو ہے ہمارے جو ارباب اختیار ہیں ان کو ضرور سوچنی ہے، اور یہ ساری چیزیں ایک جیسا سلوک جو ہے وہ پاکستانی شہریوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ بڑی دلچسپ بات کی ہے سینیٹر اعظم سواتی نے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ایاز حمید، ارشد شریف، صابر شاکر، شہباز گل، حلیم عادل، عمران، ریاض، جمیل فاروقی، سمیع ابراہیم کے بعد 16 سال کے معصوم نوجوانوں کو تارڑ پر ہنسنے پر، غیر قانونی طور پر حراست میں لینے پر، ARY اور بول کے علاوہ یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر اور عمران خان کی تقریر کو نہ دکھانے جیسے شرمناک حرکات، ہمیں فوج اور عدلیہ سے لڑانے کی سازش ہے، کچھ رہ گیا تو وہ بھی کر لو، مگر عمران خان کی مقبولیت اور محبت کو تم اور تمہارے ہینڈلرز عوام کے دلوں سے نہیں نکال سکتے۔
عوامی مینڈیٹ ہی اس ملک کو سیاسی اور معاشی استحکام دلائے گا۔ اب یہ ساتھ ساتھ جو سوچ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ضروری ہوتی ہے۔ اب اوریہ مقبول جان جو ہے انہوں نے مزید ایک قدم آگے بڑھ کر بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 2 درجن اینکروں اور کالم نگاروں کا مقابلہ تاریخ میں عوامی مقبولیت میں سب سے بڑے طوفان سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی اکثریت اسٹیبلشمنٹ کے کمزور پشتوں پر جا بیٹھی ہے۔ یعنی آج تک یہ تنقید کرتے تھے اور اب یہ سہارا لینے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی چھتری کے نیچے داخل ہو کر اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کمزور پشتوں پر جا بیٹھی ہے، ان سے طوفان کا نہ رخ بدلا جا سکا ہے نہ شدت میں کمی آ سکی ہے۔ شرارتی بچوں کی طرح طوفان کی موجوں پر کنکر پھینکتے رہتے ہیں۔ یعنی اگر آپ طوفان کی موجوں پر کنکر جتنے بھی پھینکیں گے طوفان کو فرق نہیں پڑے گا۔ تو عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ پرویز الہی کا جو اقتدار ہے وہ خطرے میں، اور گزشتہ روز جو انہوں نے ٹویٹس کیے ہیں، اور جنرل باجوہ صاحب آرمی چیف ہیں ہمارے، قابل احترام ہیں، اور ان کے لیے انہوں نے بڑے زبردست ملفوظات وہ دیے ہیں۔ اور اس وقت یہ بات کرنا اور اس طرح کا دینا جب عمران خان کی جو تقریر ہے ان کے الفاظ پر بحث ہو رہی ہے، اس پر 2 آراء ہیں۔ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ بہت تنقید کر رہے ہیں چودھری پرویز الہی پر کہ یہ جو ہے آستین کے سانپ ہے، یہ چھرا گھونپیں گے عمران خان کی پیٹھ پیچھے سیاسی طور پر، اور یہ اپنا مفاد حاصل کریں گے۔ ظاہر ہے مفاد تو حاصل کریں گے، اس کے اندر دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن دوسرا جو گروہ ہے جن سے میری بھی بات ہوئی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ چودھری پرویز الہی جو ہے وہ چونکہ اس وقت رول ادا کر رہے ہیں، اور خان صاحب جو ہے ان کے جو ہے وہ سمجھے کہ منشا کے مطابق یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ بہرحال یہ آپ نے خود اسٹیبلش کرنا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے پاکستان کے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ کو بہت قریب سے دیکھا، وہ ہمیشہ اسلام اور پاکستان کے دفاع اور تحفظ کے لیے پیش رہتے ہیں۔ اسلام کی خدمت، جمہوریت اور ملکی دفاع کے حوالے سے ان کی کاوشیں قابل تحسین ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ جب تبلیغی جماعت پر پابندی لگی اس وقت جنرل باجوہ صاحب نے کردار ادا کیا، تحریک لبیک کا دھرنا ختم کرنا تھا تو جنرل باجوہ صاحب نے بڑا کردار ادا کیا، اور انہوں نے ذاتی دلچسپی لے کر یہ سارے معاملات کیے ہیں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے پی ڈی ایم کو کہا ہے کہ آپ مت سمجھے کہ تعلقات خراب ہو گئے ہیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، تو یہ آپ کی بھول ہے۔ اب اس پر چودھری پرویز الہی پر تنقید ہو رہی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ ڈھیر تو ہوئے ہیں۔ اب پرویز الہی کا جو اقتدار ہے وہ خطرے میں، اور آج اس کا اگرچہ 2-3 دن سے کچھ صحافی یہ خبر دے رہے ہیں، لیکن اب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے آج جلسے کے اندر جو گفتگو کی ہے اس کے اندر بھی آج یہ پورا جو کہانی ہے وہ کھول کر انہوں نے رکھی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب دوبارہ پنجاب کے اندر یہ ہماری حکومت گرانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، کروڑوں روپے کی آفرز کر رہے ہیں۔ اب ویسے تو وہ پاگل ہی ہوں گے جب عوام کی اتنی جو عوامی مقبولیت ہے عمران خان کی اس کو چھوڑ کر سیدھا نائل ہونے کے لیے یہ قدم اگر اٹھائیں گے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، لیکن پھر بھی ظاہر ہے کئی دفعہ مجبوری ہوتی ہے، ڈرایا دھمکایا جاتا ہے کہ عمران خان اب اس کی سیاست ختم ہے، کیا کرنا ہے ادھر، لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف ٹوٹ نہیں جا رہی۔ اور آج جو چشتیاں ایک چھوٹی سی تحصیل ہے، خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ علاقہ ہے، مولانا طارق جمیل صاحب کہ ابھی ادھر ہی جو ہے وہ گاؤں ہے تلمبا، وہ تو آج لاہور پہنچے ہوئے تھے پرویز الہی کے پاس، چونکہ انہوں نے سیاسی جلسوں کے اندر تو نہیں جانا ہوتا، تو یہ وہاں الیکشن ہو رہا ہے ضمنی، تو اتنی بڑی تعداد کہ بندہ دیکھتا ہے کہ لاہور، اسلام آباد یا بڑے شہروں کے اندر آپ لوگوں کو جمع کرتے ہیں، لیکن آج تو ریکارڈ توڑ جلسہ ہوا ہے۔ یعنی عوام نے 100 موٹو ایکشن لیا اس حکومت کے خلاف، اور وہاں پر مسٹر ایکس اور وائی کو پنجاب حکومت بدلنے کے حوالے سے چیلنج دیا ہے عمران خان نے۔ اب یہ انہوں نے جو عام گفتگو کی ہے اس کے اندر ایک تو ویڈیو کلپس کہ عدلیہ کا اور فوج کا جو نون لیگ احترام کرتی ہے، نواز شریف، مریم نواز، خواجہ آصف، وہ سارے کل والے جو کلپس ہیں انہوں نے چلائے ہیں اور زبردست بیانیاں بناتے ہیں۔ عمران خان کاش ان کے خلاف یہ جو چند جملے ہیں فیصل آباد میں بولے ہیں، سمجھا گیا کہ شاید عمران خان کے خلاف بیانیاں بنا لیں گے اور اسی تناظر کے اندر ان کو ڈیفینسو کر لیں گے، اور اب ہر چوک اور چوراہے کے اندر نون لیگ کے پرانے کرتوت جو ہے وہ دوبارہ عوام کے سامنے آ رہے ہیں۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ایم پی ایز کو کروڑوں روپے کی آفرز دی جا رہی ہیں، چیلنج کرتا ہوں جو مرضی ہے کر لو، شکست کھاؤ گے۔ مسٹر ایکس اور وائی، یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اب چشتیاں نون لیگ کا گڑھ نہیں ہے،
یہ پہلے نون لیگ کا گڑھ ہوتا تھا، اور پاکستان جو ہے اب یہ لندن نون لیگ کا گڑھ ہے، جہاں پر پورا ٹبر وہ بھاگا ہوا ہے۔ اور نواز شریف آپ پاکستان آؤ، آپ کا ایسا استقبال ہوگا کہ تاریخ کے اندر ایسا استقبال نہیں ہوا ہوگا۔ خونی انقلاب نہیں آئے گا، بلکہ انتخابات کے ذریعے انقلاب آنا چاہیے۔ اور میں ساری دنیا دیکھی ہے، امیر اور غریب ممالک کو قریب سے دیکھا ہے، امیر غریب ممالک میں خوشحالی اور غربت کیوں ہوتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے سیرت کی مثال دی، پھر عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں جیل میں گیا اور وہاں دیکھا تو چھوٹے چور تھے، اور جب اسمبلی میں پہنچا تو بڑے چور اور ڈاکو بیٹھے ہوئے تھے۔ اس پر تو بہت ساروں کو تکلیف ہوگی، لیکن آگے ڈاکٹر رضوان اور کچھ لوگوں کی جو اموات ہوئی ہیں، اور وہ مشکوک اموات کہ جو بھی شریف خاندان کے خلاف اٹھتا ہے، جس نے انویسٹیگیشن آفیسرز ہوں یا مختلف جگہوں پر اپوائنٹمنٹ اور ان کی مشکوک اموات کا ذکر کیا گیا ہے، اور لندن میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کی بات ہوئی ہے۔ اور طارق بشیر چیمہ مونچھوں والا، اس کا کہا ہے کہ اس کو ہرانے کے لیے میں خود کمپین کروں گا، چونکہ وہ 3.5 سال عیاشی کرتا رہا ہے، اور اب وہ بڑا جو ہے وہ بن گیا ہے اس طریقے سے۔ میرے خلاف تو انہیں مذہب کی انہوں نے کہا FIR دی گئی، آزاد عدلیہ کے لیے میں جیل میں گیا ہوں، یہ سازشی سیاست کر رہے ہیں۔ لیکن مسٹر ایکس اور وائی، ان کے حوالے سے خاص جو جملہ بولا عمران خان نے، انہوں نے کہا مسٹر ایکس اور مسٹر وائی ہماری پنجاب حکومت گرانے کے لیے ہمارے لوگوں کے پاس جا کر انہیں دھمکا رہے ہیں، دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ بڑا انکشاف ہے کہ عمران خان کو چھوڑ دو ورنہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ ہارو گے، آپ جیت نہیں سکتے، چونکہ عوام جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے اس حکومت کے مقابلے میں۔ اب آنے والے دن یہ خاص طور پر جو اگلے 2 سے 3 ہفتے ہیں، یہ ملک کی سیاست کے اندر انتہائی اہمیت کے عمل ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔